دشمنوں کے حیران ہے فوجی، لڑے ہیں کیسے صغیر آپ؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حالہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد عبادت کی قبولیت واسطے اور اپنے مرحومین اور تمام مرحومین کی بخشش واسطے مل کے تمام عزاداران سید الشہداء دی عزت مال جان دی محافظت واسطے اور اس عشرہ محرم الحرام دے پورا امن گزرن واسطے اور دہشت گرداں دی نیست و نابودی واسطے باواز بلند صلوات مراج اعظام دی حفاظت دشمنان مرجعیت دی نیست و نابودی اور بارہویں آقا دے تاجیل ظہور اور سلامتی واسطے محبت بھری صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى أخيه ووصيه وخليفته ووارث علم الأولين والآخرين إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا کائنات دا خالق چودہ نے صدقے تھوڑی عبادت قبول فرمائے اس غم دے سوا کائنات دے ہر غم ہر مصیبت ہر پریشانی تو اللہ تو محفوظ فرمائے کائنات دا خالق بے اولاداں کو اولاد دے وے بیماراں کو صحت دے وے پریشان حال مومنین و مومنات دیاں پریشانیاں دور کرے بے روزگار نوجوانوں کو اللہ روزگار حلال عطا فرمائے کائنات دا خالق اس عشرہ محرم الحرام میں ساکو اپنے گزشتہ گناہ دی توبہ دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ساکو واجبات دین سیکھ کے انہوں نے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے دعائیں دی قبولیت واسطے مجمع بہت زیادہ ہے سروات دی آواز کم ہے بارہویں آقا کو تحفہ بھیجو باواز بلند صلوات گفتگو موضوع چل رہا ہے اللہ فرمائے آدم دی اولاد میں اللہ تے کو عزت عطا کراماتیاں میں ترائے چار صفتہ عرض کر چکا علامہ البیان آسن تقویم علامہ معلم شاہدہ ان دے ہوتے اگر میں صرف اگے چلتا ہوں تو تقریباً
پانچ چھ صفات ہو ان کو اشرا لفظ کرمنات مغوے سے میں نہیں چاہتا جو فقط کرمنات مقامہ کو تھوڑا یہاں آگے بھی چل گیا کیونکہ ایک لفظ ہوتے مغوے نا میں اتنا کر رہا جو دا محرم تو پہلے کم از کم آیت پوری کو ٹچ کر دینا ٹھیک ہے. آج میں دوجا حصہ شروع کیا کرتا پہلے ہے کرامت کے نال ہے عزت ٹھیک ہے. کرامت بزرگی کو آدھی عزت. آج دی گفتگو ہے یہ سبق میں سناونا ہے عزت دا مالک کون ہے عزت دیندہ کہ کوئے عزت واسطے عمل کیا گل سمجھا نہیں کوئی میں یہ سبق سناونا ہے مقدمہ سمجھا چھوڑے تفصیل سے. پہلے عزت دا معنی سنو. عزت لفظ عزت دا معنی کیا عزت دا معنی ہے انسان ایسے کمالات تے پہنچ ونجے جتھا ذلت نہ ون سکے. گل سمجھا نہیں کوئی ابو جی ایتا پرسوں وقتوں کو پتہ لگ سی جو عزت کہنے کو ہے. عزت دا معنی ہے ایسے کمالات تک انسان دا پہنچنا جتھا والا ذلت ٹھیک. ہوں عزت دا پہلے دا مالک تلاش کرنا جیسے کو یہ چیز حاصل تھی گئی. قرآن دے دروازے تے آنی قرآن آدھے العزت للہ جمیعا کائنات دی ہر عزت دا مالک رب العالمین. کل سمجھتے بیٹھے پہلی آئے ٹھیک. دوسری آیت العزت للہ والے رسول والمومن. پہلے فرمائے دے ساری عزت میری دسنا چاہتا ہے تیری نہیں اے میری یہ ملسیا مالک میں گل سمجھتے پہ اس آیت انترائے آسیاں دندرہ کی دس اللہ واسے عزت رسول واسے عزت اور مومنون واسے عزت. گویا اللہ اس آیت اس دسنا چاہتا ہے کہ جڑے رسول کو عزت مند بنائے عزت میں بھی آئی دیمن والا میں اب سمجھتے بیٹھے ہو رسول کو جڑی عزت ملی اللہ کی ذات نے عطا کی تو ایسا سمجھ آ گیا. اور ہند زمرے تریجی آیت بھی پڑھ چھوڑا. رسول کو لوگ جڑے تکلیف دینے ہیں نا تکلیف ملتی ہے یا نہیں ہر وہ جین نیکی دا کام کیتا ہے اور اللہ دے دین دا کام کیتا ہے وہ تکلیف لوگا ضرور دیتی ہے. کیا سمجھتے پھر رسول سے ایک تکلیف دینے ہیں نا میں ایک روایت پڑھی ہے رونگ سے کھڑے تھی گئے. ایک بندہ رسول اعظم مالک نعمت تقسیم پہ کرے نا کہ جو بندہ اٹھی کرتا جڑے رسول اے دے رسول مال جو تقسیم کرنا کرتے ہیں عدالت کا پتہ نہیں تو جملہ سمجھے گئے کتنی بڑی تکلیف صحیح ہو سکتی کہ جڑا رسول کو کھڑا دے عدالت کا اب وہ علم اتنا آئے رسول غصہ نہیں جیتا فرمائنا لم یکن عادل فمن یعدل اگر کائنات وچ عادل میں نہ تو کوئی بندہ تو دکھا دے وہ عادل بنا ہوا. اللہ یہ تکلیف یا نہیں آپ سمجھتے پہ وقت بے تکلیف کڑی رہتے ہیں کہنے والے آتے ہیں لفظ قرآن جو اوزن رسول دے بارے انتا اوزن کہہ کو آتے ہیں جڑا گلہ سن جانا بے کیا خیال ہے میرے رسول کی صفت آئی تو جو بندے گلہ کریں رسول سن دے کہ دیوری تکلیف ہے جانے یعنی قسم و قسم دے کیونکہ میرا موضوع ہو نہیں زندگی ہوئی کلے وقت ملا تو بس ساری تکلیفہ قرآن جو پوچھ کے سوں کہ کڑیاں تکلیفہ نہیں تھے رسول کیا کی تھے کیا سمجھ آئیے یعنی کوئی تکلیف تو نہیں دیا ندائے قدرت آئی رسول جی رب جلیل فلا یحزن کا پریشان کیوں تھی لفظ عزت یاد ہے نا فلا یحزن کا پریشان نہ تھی کیوں العزت للہ جمیعا عزت کا مالک مایا سمجھتے بیٹھے بڑے سمجھتے
یہ جو ودی آخر عزت دا مالک مایا چوتھی آیت اللہ کیا ارشاد فرمائے من قانا یرید العزت فللہ جمیعا اگر کائنات دے کوئی بندہ عزت گھننا چاہتا ہے تو عزت دا مالک رب ہے تے کو اللہ دے دروازے تے عزت مل سی غیر دے دروازے تے ذلت مل سی چار ایتا سمجھ آ گئی ہے سارا کو سمجھ آ گئی ہے ہوں تھوڑا دل ہوئے تا نہج البلاغہ دا خطبہ نمبر 65 تے جملے عرض کراں سارے دا پروگرام ہے مولا دا کلام سمجھ اللہ اکبر کلام نہیں موتی علی امیر المومنین بیٹھے آدھن مالک 4-5 حسن علی گڑی علی فرمائنے کلو علی غیرہو ذلیل کلو مالک غیرہو مملوک کیا سمجھتے بیٹھے کلو قوی غیرہو ضعیف کلو قادر غیرہو جوزر پہلا جملہ کلو علی غیرہو ذلیل علی امیر المومنین بڑے فرمائے مالک اگر کوئی دنیا دے آکھے نا جو میں مالدار ہوں تو میں عزت ہے میں عہدے دے ہاں تو میری عزت ہے میں ایم پی ہے میں نئے وزیر تے منسٹر ہاں تو میری عزت ہے گل سمجھتے بیٹھے ہو کوئی آکے میری اولاد بھیرے تے میں عزت مند ہوں کوئی آکے میرا خاندان بدلے تے میں عزت مند ہوں علی ساریاں چیزاں کو ہی چپلے بند کر کے فرمائے مالک کلو عدید غیرو ذلیل دنیا دی ہر عزت مل وجہ سے اگر تیرے نہ رابطہ نہیں تو میں علی پہ آدھا ہوں عزت مند نہیں ہو ذلیل ہے میرے جانتے بیٹھے کل سمجھتے بیٹھے کلو عدید غیرو ذلیل ہر عزت والا تو اللہ کے بغیر ذلیل اور رسوا ہے عزت ہوتی ہے جیسا تیرے نہ رابطہ ہے پہلا جملہ ہوں ہی جملے کو کھلے نا تو گھنٹہ ہی پورا کی ویسی میں 4 جملے پورے کرنے کل سمجھے دوسرا جملہ فرمائے کلو قوی غیرہ ضعیف نے جو بلا پڑھائے گا روانی علی فرمائے بادشاہ ہوئے فوجہ ہوئے میں علی پہ آدھا ہر طاقتور اگر تیرے نہ رابطہ نہیں تو وہ ذلیل ہے تو وہ بادشاہ ہے جڑا ہاتھیاں کو پرندے کو برباد ہو جڑے توحید کی ذات بولنا دے بیٹھے ہوتا ہے یار سمجھتے بیٹھے کلو قوی غیرہ ضعیف اگلا جملہ کلو مالک غیرہ مملوک علی فرمائے کائنات کا ہر مالک تیرے سوا مملوک ہے کوئی ایک بندہ کا ثابت کرے کہ میں اس چیز کا مالک ہوں یار سمجھتے بیٹھے ہو چوتھا جملہ معصوم فرمائے کلو قادر غیرہ یوجز جڑا بندہ آتا ہے کہ ہاں میں ایک کام کر سکتا وہ غلط بھی آ جائے تیرے سوا ہر کوئی آجے دے ایک تو ہے جڑا کون دا مالک ہے کیا سمجھ آ کے کہنا ایک جملہ اپنا خطبہ نمبر 65 دیا نہ جو بلاغہ دا جملہ علی کو کہہ پوچھے مولا کہ وقت لوگ تے بڑے بڑے عزت تے جدی وجہ ہونے ہیں پیسہ تے بڑے عزت مند ہیں اگلا جملہ سننا ہے علی فرمائے جو ذلیل ہے اگلا جملہ معصوم امیر المومنین فرمائے من اعلا بغیر اللہ اہلکہ العز جڑا بندہ اللہ دے علاوہ دنیا دیا عام چیزاں کو عزت سمجھتا ہے میں علی پیادہ وہ عزت نہیں ہو تیری ہلاکت بربادی دا سبب ہے جڑے پڑھے لکھے بیٹھے خدا واسطے ضرور بولے آئے وہ تیری ہلاکت دا سبب ہے یہ جملہ سن کے تیری نہج البلاغہ تے مولا امیر نے اگر ہون آؤ تو میں روجہ امام دے دروازے تے وہ نظر ایک جملہ روجہ امام دے ہو بندے ہی ہوئے نہ چاہیے حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایک نسخہ دیتے نا یہ امام دا فرمان سنتے ہو تو امام کو ہدیہ صحیح طریقے نہ بھیجو میرے مولا نے دو نسخے دیتے میں تھوڑا اڑے ہونا چاہتا جیسا پروگرام ہو سی کھننا نہ ہوئی توجہ میں راسی جیسا پروگرام نہ ہو سی توجہ نہ کرے میرا معصوم امام فرمائنے اذا اردت عزت بلا عشیرت نسخہ بڑا نے گھنٹ بدلے آئے تقریر نہ سمجھائے میری گل سمجھتے بیٹھے ہو میں مقرر نہیں میں طالب علم میرا کام ہے گل سمجھاونا گل سمجھتے پہ ہو ہاں
نسخہ ایک گڑھ بن کے بجے کہ ہمیشہ یاد رکھیں میرا دوجا امام فرمائیں اگر تو چاہتا ہے جو میں کوئی عزت ملے بلا عشیرت خاندان بھی نہ ہوگی مربع بھی نہ ہونی ووٹ بھی نہ ہونی تو چاندہ دلی جو میں جو دنیا میری عزت کرے آپ سمجھتے بیٹھے سلامت رہو بھائی پہلا نسخہ دوجا نسخہ فرمائندن اتعینا کہ عزت ملے بغیر قبیلے دے دوجا نسخہ فرمائندن وحیبتا بلا سلطان اگر تو چاہتا ہوں میں جو میرا عہدہ ہی نہ ہوئے میری کوئی سلطنت بھی نہ ہوئے کہ جیڑی محفل میں ونجا میرا روب ہوئے بغیر عہدے دے پروگرام ہے دو نسخہ ہی نڑدا بغیر قبیلے دے عزت بغیر بادشاہ دے روب میرا آقا وقت وہ نسخہ تا جلدی دسو یار سمجھتے پہ کرو سمجھتے پہ یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے جو میری دنیا کی عزت ہی ہوئے لوگ ہی چکے میرا روب بھی ہوئے میرا دوچا آقا حسن مجتبہ فرزند علی و بدول ارشاد فرمائنے یہ چاہتے ہیں بغیر بادشاہت دے حیبت بغیر قبیلے دے عزت تب میں امام حسن پیادا وَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَّةِ اللَّهِ إِلَىٰ اِجْتِطَاعِ اللَّهِ اور اپنے آپ کو اللہ دی نافرمانی دی ذلت تو کٹ کے اللہ دی اطاعت دی عزت جلایا اللہ دے دور چیزا تھا سمجھ آ گئی ہے آگے یہ سمجھ سن آگے چلتے پہ ہم ٹھیک یہ معصومین دے فرامین سن کے تھے 4-5 کا سن کے عزت مانا پتہ ہے نا ایسے کمالات دے پہنچنا جی فضیلت نہ پہنچے بولے میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں تو معصوم دے فرمان دے مطابق یہ نکلا کہ عزت دا مالک اللہ ہے اور عزت ہوں دے کو رو ہے جڑا مطیع خدا ہے نا فرمان خدا ذلیل ہوتا ہے مطیع خدا عزت مند ہوتا ہے اور یہ وجہ تہائی میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں کہ حضرت امیر المومنین کو پتہ ہے نا امام جو ہے کہ میں جتنا جھکسا اتنی عزت ملنی ہے اس سے واسطے تا 2000 سجدہ لے کے علی بیٹھا دے کفا بی عزن ان اکون لکا عبدہ و کفا بی فخرن ان تکون علی ربا 2000 سجدہ لے کے دے میری عزت واسطے یہ کافی ہے میں تیرا بندہ ہم سمجھتے بیٹھے و کفا بی فخرن ان تکون علی ربا اور میں علی دے فخر واسطے اتنا کافی ہے یہ تو میرا رب ہے اتنے تک جملہ سمجھ آگے عزت واسطے یہ ہے جو میں تیرا عبدہ 2000 سجدہ فقر واسطے کیا کافی ہے جو تو میرا رب ہے اگلا جملہ اس تو بھی پیارا ہے فرمائے دن مالک میں علی تے کو ہی میں پاتا ہے جی میں چاہتا ہوں فجعلنی کما تحب ہوں تو میں کو ہی میں بڑھا جی میں تو چاہتا ہوں کیا سمجھتے بیٹھے تو اذا مطلب ہے نکلا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں عزت اطاعت خدا جہائے ہیں اور دکھائیں اگلا جملہ حدیث قدسی کا جملہ یاد آگے تھوڑی محبت کو دیکھ کے خالق فرمائندے معصوم دے ذریعے انی وضعت العزہ فی قیام اللیل والناس یطلبونها علی ابواب السلاطین لا یجدوہ ابدا اللہ فرمائے میرا بندہ میں عزت رکھیے تیری نماز تہجد دے تو گلے نے امیرہ دے در دے کیا سمجھے بیٹا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد میں عزت رکھیے نماز شب قیام لیل تو گلے نے لوگاں دے دروازے دے اے مسلمان اپنا عقیدہ مضبوط کر اللہ پیا دے میں نہیں اللہ پیا فرمائے دے تو پوری کائنات دے عمرہ دے دروازے دے بن
ابدا قیامت تک تے کو تھا عزت نہیں مل سکتی ذلت مل سیا یہ کوئی شے کو نہیں دی تے میں کو پا کی دے تک کائنات دی عزت نہ پھر قیام اللیل رات دا جاگنا کوئی فائدہ نہیں اس اداداری دا جڑا رات دے 2 بجے تک سینے تے ہاتھ مارے تو جلے حسین دی سیرت فجر کی نماز دا ٹائم آوے تو ستا نہ دینا یار سمجھتا بیٹھے کیا سمجھتا بس ان شعر عرض یاد آگئے وہ شعر سنائی بہنا اپنے آپ کو سجدوں سے دور نہ رکھائے مومن بڑا سننا اپنے آپ کو سجدوں سے دور نہ رکھائے مومن اس سجدے پہ بڑا خرچ ہے حسین ابن علی کیا سمجھتے انی وضاعت العزہ فی قیام اللیل رات دے جاگن فجر اٹھی کے عبادت میں اللہ عزت رکھیے اللہ اکبر میں سوچیتا آیا گدی دے ویچ یہ جملے کو پڑھ کے کہ لوگ ہم پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیتے اللہ دا دروازہ یہ عزت دکھائی میں نہیں آئی تو ہون پتہ لگتا ہے جو 72 مرا کے نماز شب کیوں اس کا ادا کی تھی سمجھتے بیٹھے ہو میں تو سمجھے دا پیا خان صاحب میں تو پیغام کیا پہنچے نا یہ آخی تو خان جانی پہ بڑی عبادت ہے ہون پتہ لگا ہے نا جو 72 مرا کے پیپر آنے اٹھتے نماز تہجد کرا نہیں جائے تک ایک جملہ پہنچ گئے نا اگلا جملہ انی وضاعت العزہ فی قیام اللیل میں عزت نماز تہجد ہی رکھی ہے ان اس تو بڑا جملہ میرے کو سمجھاون رہے کوئی نا سارے مرا کھڑے رہ گیا نے سڑیاں تسیاں بھیڑی میں عزت بیٹا سمجھے نا سنی جملہ جزاک اللہ بچے نہ بات رکھنے میں عزت بیٹا سمجھے گا سنتا آتے میں تارے علم دے جملے کو گھڑ بتی سارے مرا کھڑے نا کوئی نہیں سریا چھڑیاں رہ گئے ہیں بھیڑا ٹھیک ہے جلے بھیڑا کو ملن آئے نا آتی بھائیوان آئی نا آخری میرے تو آج وہ نامنی آئی جلے کو پتہ لگا جو ہون اے ویندہ پہ سجدے دو میں آتا نا اے ویندہ پہ سجدے دو بھیڑا کے کو میرے حصے کی وسیعت یار سمجھتا بیٹھے کیونکہ ہون بھیڑ کے رات رسہ جدا کیا تھی ہے نا پہلے حسین پتر دیتے بھین دیتے حسین پیسہ لایا بھین لایا حسین پھرا دیتے بھین دیتے ساری آج جلدی آئی اور رستے پیسینے نے جدا بھین پہیا دیے تو میں پہ سجدے دو تائیں مرنا کوئی نہیں میرا لپا سفر ہے اور تیدہ خرچہ مقدہ پہ میں کو کوئی بیا حکم ہے تدا جڑا شیعہ بیٹھے نوجوانے بڑھائیں بھی مائیں بھیڑیں میری گل سنے کہ ہاتھ بدی بیٹھا عمل کری جلے جدائی ہوئی ہے بھیڑ میرا دی کہ بھیڑ آکے میرا حصہ اکبر کے بابے آگے کیا امام بھائی ہے نہیں جانتا آئی بغیر تک رلے ٹونس جانتا آئی بے پلانے اٹھتے وجنس جانتا آئی یتیم سنبھالنے نس جانتا آئی میرے بھائیوں بزرگوں علیلو نروار لیوڑے نس بول دے ایک عزت کتا ہے اکبر کا بابا کھڑا دے ہاں ایک کام ہے علی دی تھی اجے بھیڑ حاضر دس بھیڑ دے لوگ تو سامنے نظر آنے پہنا وقت بھی یاد ہے یا اٹھتی زینب لا تنسینی فی صلاة اللیل زینب میں کو نماز تہجد میں رکھوں میں مسائل پڑھ رہے میں کو تھوڑا کیا یہ موضوع پورا کرنا دے عزت کیا میں لیل نماز تہجد کوئی مطلب نکلا قرآن اور معصوم کے فرمان دا عزت مند وہی ہے جو فرما بردار خدا ذلیل اور رسوا ہے وہ انسان جڑا اللہ کا نام فرمان دکھائیں گے تفسیر قرآن دیکھ واقع اگر تھوڑی توجہ ہوئے تو سنے نا نہیں تو شرح مسائل کا پڑھنا میرا روح ہے جو میں تھوڑا جہاں عزت کو مکمل کرا کہ کل میں وہ لوگ گرنے
کہ جنہاں دے بارے اللہ نے جنت دے دروازے تے لکھا ہے کہ کیکو میں ذلیل کرنا ہے. گل سمجھ آتی پہ کل میں او جنت اور جہنم دے دروازے تے کلمات لکھو ہے نا کل میں او سنا میں گل سمجھتے پہ آج عزت سنو کل او لوگوں کی ذلت کر سکتا پریشان تنوی تھی کہ عزت کہنے پیچھے اطاعت ہے بولو سارے نا یہ تے اپنا اللہ نے وعدہ نہ کرے سو میں کی کوئی ٹرنا عزت کہنے پیچھے بولو سارے اطاعت اللہ دا حکم منن سارا اقرار کیتا ہے یا نہیں ملائکہ کو لکھوایا ہے یا نہیں اور 5 محرم تو بعد اللہ کی نافرمانی کر کے ذلیل تھی میرا کم پہنچ گیا گل سمجھ آنے میرا حق ادا ہو گیا ہوں اگر اپنے آپ کو ذلیل کر گناہ کر کے اتنے نہیں بن رہی ہے. آؤ ایک عظیم واقعہ ہے جنہا سناونا چاہتا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری محمد وآل محمد صلوات. وقت نہیں میں سمجھے نہ پیا واقعہ اطاعت اور نافرمانی یعنی یہ دلتا پہنا موضوع کہ عزت اطاعت دی تھی این جیسے منی جی کو واقعہ لیکن کوئی جملہ نتیجہ رہے ہوں تو پہلے کو واقعہ ہے وہ واقعہ ہے جمعہ کا دیار ہے مسجد نبوی چوتھے امام مسجد جو باہر نکلیں اپنے غلام کو سجن فرمائیں ان تک پتہ نہیں ہے جمعہ کا لیجئے موقع مولا میں کو پتہ ہے معصوم فرمائے دیواتے ہیں سارے منگنا والے کھڑے ہیں کیوں کھڑے ناری کا نمازی پہ آندہ موقع مولا یہ کیا ہے جو جمعے دے دہاڑ تے آدھے دے جو خالی نہ ونجو یہ سارے مستحق ہے کھڑے میرے چوتھے آقا فرمائیں اگر میں کہوں خالی والا ماں تا میں ڈردا یعقوب نبی دے واقعے تو تفسیر قرآن دے ایک نکتہ پہنچاؤں لگا وہ بندہ پوچھتے مولا ہوں دی کیا معصوم فرمائیں یعقوب نبی نے دنبا پوچھا کھانا تیار سائر دروازے تے آیا اللہ اکبر یعقوب نبی نے انہی چھڑی تصدیق نہ کی تھی اللہ دا بھیجا یا چلا گیا معصوم فرمائیں وہ چلا گیا تے اس سے رات دکھاں دی ابتدا تھئی تے حضرت یوسف کو خواب ملا تے سویرے بابے کو وعدہ کھڑے جو میں کو 11 ستارے جھک دے پائے پیار کوئی سمجھتے بیٹھے ہو میری ٹھیک ہے وقت آ گیا میں آگے تفصیل لگا کی وقت آ گئے پھر آ 11 آ کھڑے بابا یعقوب جی بچو یوسف دے گل اطاعت تے نتیجہ اطاعت اور نافرمانی تے ملن مکڑے تے انشاءاللہ تو لطف آمنا ہے میرے حق کی دعا ضرور کرے چھو قرآن کی تفسیر سن کے سارے نال بھیج فرمائنے نہیں اعتبار تو جاتے نہیں اعتبار اب قرآن کہڑے لفظ آتے ہیں قرآن آتے ہیں یعقوب کے خود کھڑ کے دیکھنا بابا نحن عصبتن اسا طاقتور جوان ہیں ڈرتے کیوں ہو دے یعقوب فرمائے گھر میں کیا کرو لے جاؤ پوتر گھن کے ٹوڑے میں اپنے لفظ یہ کچھ انداز ہی کرے نا کہ ادو یعقوب نے یوسف کو دیتا ہو سی انہوں نے دعائے قدرت آئیے انہاں دی طاقت تے بھروسہ کی تے میں یار تو جاگتے بیٹھے ہوئے گل سمجھتے بیٹھے بیٹھے میں تو تیری محبت کرے کہ درس پہ سننا انہاں جو تے واقع نہ اس بات انہاں سا طاقتور ہیں تے کہ جن ونجو تے میں کریم چلو یعقوب پتران دے بھروسہ کی تے انجام دے میں بہت بڑا سبق دے رہا ہوں جہاں تیڑیاں میری غلطیاں ہوندیاں دنیا تے شرک کروائیں کریں تر گئے وقت گزر گیا والا ہے پوتر والا ہے یوسف نہ والا کردہ والا آیا وجود یوسف نہ آیا یار سمجھتے بیٹھے ہو چیز مسٹیک ہو گئی اتنا رونے وب جلدت ہے نا اکھا دا نور ہو گئے
جس بھیجا اللہ نے یوسف کو. یار سمجھتے بیٹھے ہو سمجھتے بیٹھے. وقت گزر گیا قصہ مقصود نہیں اصل ہدف مقصود ہے. او وقت آ گیا یوسف مصر کا بادشاہ بن گیا. کات سالی آ گئی پتر بھوک مرن لگ گئے یعقوب دے. آخر بابا بنیامین تڑے جڑے سارا نہیں تھکے بیٹھے ہو میں کیا کر لوں. سمجھتے بیٹھے ہو سمجھتے بیٹھے. بنیامین تڑے ایک اکیلا گیا ایک آگے گھن گیا ہے نہیں والا اور میں نے اعتبار کوئی نہیں. بابا جی یہ نہیں مہندا تو کو مٹی نہیں ملتی. یار سمجھتے بیٹھے ہو سمجھتے بیٹھے. یہ نہیں مہندا تو کو کیسے نہیں ملتی. یعقوب کو بدری محبت بھی آئی قدرت غربت بھی سامنے آئی. ہوں یعقوب نبی کو اپنا او ویلا یاد آیا کہ جلے پہلے پترا آکھا جو اصل طاقتور رہے جاتے کھل منجو ہوں آتے دیتا ہاں لیکن کم بھی ہے. پترا پوچھا کیڑا آتے فاللہ خیر حافظاً. یار خدا دے ناتے بول بول سلامت رہو ہوں دینا لیکن فاللہ خیر حافظاً اللہ بہترین حفاظت کرنے والا بھی ہے. وہو ارحم الراحمین تو رحم کرنے والا بھی ہے. میرا بزرگ دے محترم مجمع تیری عبادت کی خاطر جملہ پیا دینا جلے اے جملہ آکھا ہو سی جناب یعقوب ندائے قدرت آئی نہ ہو سی پہلے پترہ کو ندائی تا وہ کھوئے جگے یہ میں کو ندائی تا میں یوسف نہ ملاواں تا رب العالمین کو. نعرہ ہی کو سناؤ جو میرا مولا بلند دے بلند آواز میں نعرہ سناؤ. نعرہ حیدری. یار سمجھتے بیٹھے ہو تو این جملے تو سبق ملا یہ پوت کٹرے نے تو این کہیں کو جناب تیرے حوالے شرک نہ کر حوالے کریں نے تو مالک دے حوالے کر. یار سمجھتے بیٹھے ہو سمجھتے بیٹھے. یہ ہر مقام جو ان کی حفاظت کرے یہ مال راہ خدا دینا ہے تو ان کو بوسا دے کے دے تیرے حوالے. وہ کائنات ایسا عظیم امین ہے جڑا تیرے پرانے جائیں کپڑے کوئی راہ خدا دیتے ہو جو ضائع نہیں کریں دا بلکہ ان دے بدلے کئی سونے لباس عطا کریں. یار سمجھتے بیٹھے آئیں اتھا ایک دو سبق مل گئے. او اطاعت عزت اطاعت نافرمانی ذلت. آگئے یوسف بادشاہ بن گئے وقت آگے غلامہ دے نال ٹردا پہ. میں وہ نتیجہ پہ دینا غلامہ دے نال ٹردا پہ جلے غلامہ دے نال ٹردا پہ گلی گزرتے دیکھے بڑھلی جائیں عورت دے ہاتھ پہ جسائس اچھے دھونتی ہے جڑے جاگ دے بیٹھے ہو ماشاءاللہ نال غلام ہے اس نال شادی ہوندی تے دو اولاد. یار سمجھتے بیٹھے ہو. یوسف پوچھتے غلامہ تو کون ہے کہ بڑھڑی اکھی کہنین ہاتھی جسا مجرے نتیجہ دے بنے نا میں کوئی یقین ہے تو یہ یا نعرہ مارنا ہے جو یہ امام بارگاہ گونج اٹھنا ہے. یار سمجھتے بیٹھے ہو. جلے یہ پوچھے نا کون ہے بڑھڑی اندھی غلامہ کے زلیخا توجہ نہ سندا میں. یار سمجھتے بیٹھے ہو کون ہے زلیخا. ایتا سبق دیکھے نبی دا سبق دیکھے نبی دا. فرمایا رک جاؤ کیوں جا نبی اللہ میں حال پوچھنا میں نا کیوں تو کو زندان اس نہ سمایا الزام نہ لایا مروایا نہ. نبی فرمائے نے میں دکھ یاد نہیں کریں دا میں کئی دیڑے لگا روٹی تک کھا دی. یار سمجھتے بیٹھے بنے ہیں ان کے وچ درس ہے جو کہتے گھر دی روٹی کھاتا احترام کر ذاتی مفاد دی خاطر روٹی نہ کھا اللہ دی خاطر کھا تے نبھا بھی اللہ دی خاطر. یار سمجھتے بیٹھے ہو سمجھتے بیٹھے. ٹھیک ہے آگے یوسف بڑی ویدی پئی ہے اکھیں دھوندی ہے آئین زلیخیں بڑی چوک تو سب کے یہ نعرہ جڑا میں آکھے وہ نتیجے تے لگنا ہے. بھامے اندھی تھی گئی آئی ایڈی سچی محبت آئی جو یوسف دی آواز نہیں بھولی. جلے ہوں آکھے نا زلیخیں پوچھ دیئے تو یوسف ہیں اکی تک وہ نہ
میرا پیارا تے محترم مجمع بس نتیجہ دے مت مسائل پڑھا یہ لفظ کہنا جو تو یوسف ہے وہ کہ جی میں یوسف ہاں حضرت یوسف پوچھتے زلیخا تیری حالت کیا ہے تے کی میں گزرتی پئی ہے اطاعت تے ذلت کا جملہ سمجھا رہے ہیں یہ شیخ طوسی علیہ الرحمن نے امالی جو جملہ لکھا ہے کہ کیا حال ہے کی میں گزرتی پئی ہے زلیخا دیے اتنا منہ چکی تے رکھی تک کوئی نا الحمدللہ ہے الحمدللہ الذی جعل الملوک عبیداً بمعصیت وجعل العبد ملوکاً بطاعت میں حمد کرے دیا ہوں اللہ دا دے نافرمانی دے بدلے بادشاہاں کو گلیاں چ روکے فرما برداری دے بدلے غلاماں کو بادشاہ ادا کر یار سمجھتا بیٹھے کہ سمجھتا بیٹھا اون دار تے جھک جا من تواضع للہ فرفعہ اللہ تو جھکدا جا او تینو بلندیاں دیندا جا یار سمجھتے بیٹھے کہ سمجھتے بیٹھے میرے بھائی بزرگو عزیزو تو لہذا بلندی اللہ دے کول عزت اللہ دے کول تیدا کام ہے سر جھکاونا ہوندا کام ہے بلندیاں عطا کرنا میرے بھائی بزرگو عزیزو خدا گواہ نے پروگرام تو میں رہا لیکن میں رستے تے رات بھی اگر سوچدا رہیا کہ سارے کو محرم دی روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے نا کہ 5 کو یہ پڑھنے 6 کو یہ پڑھنے 7 کو یہ پڑھنے لیکن ہائی صاحب میں راتی میرے آخری مجلس مکا کے ہے نا 12 بجے خدا گواہ ہے بابوزو پڑھا میں سوچے ہن تا کربلا بھائیوال لو یار سمجھتے بیٹھے جی میں نیاز مانتا اجر کو مدد انشاءاللہ مسافر شام بھری مدد کرے سے جزاکم اللہ کربلا بھائیوال کا دو نن پورے دا دہاڑا جو تساں بھیرا دیا قربانیاں یاد کریں دے ہو کوئی حکمت لیسا جڑی شام ہے اس میں دے روندی پئی ہے کوئی ہوندی پڑھ چھوڑو وہ بی بی راضی تھی سیا میں جو کہ احسان نہیں پیا لینا بچہ نالا بات رہو میرے اجرکم اللہ کہ اگر تیرا دل ٹھیک ہے تو میں تھوڑا جا کرنا چاہ اس بی بی دا نام ہے زینب کیا سمجھ دے زینب زین اب عربی دے 2 لفظ زین دا معنی زینت اب دا معنی ہے بابے دی زینت ایک کون بی بی ہے بابے دی زینت ہون تے میرے نال چلنا ہے تے میں تے کچھ سامنے جو بابے دی زینت بن کے نبھائیں دی کی میں رہی ہے بچہ نارا بار جی بدل میں نے آزمان اللہ بچہ نارا باد رکھے نا آئندہ کیا ہے زینب نا کیا ہے زینب لقب کیڑا ہے ام المخائب یار اسے جملے تے انصاف چکا دی علی دی ہوئے کہ لقب ام المخائب نواسی رسول دی ہوئے کہ لقب ام المخائب اتھائیں تک کو پتہ لگ سی ایڈے بڑے کریم بادشاہ دی دھی جو آئی ام المصائب پڑھی ہے تو دین دکھاتے ہیں یار سمجھتے پہ ہوں تو میرے سے کل سوال جو ام المصائب کی میں ام المصائب مصائب کی ماں کی میں ہوں میں تیرے جو سوال کرے نا تو میرے ناظر سے ام المصائب اس واسطے اجان چھوٹی جڑی آئی چھوٹی جڑی جو نانے کو پتھر لگ دے جی پھر نانے دا جنازہ چب دے جٹھے سے ہوں یہ تھوڑے ہلدا ٹائم اجازت نہیں پہنے دا بچہ نہ آباد رہو اجا نانے کو رج کے نہیں ہنی نانے کو رج کے نہیں ہنی ماں دے دروازے کو بھار گئے جزاکم اللہ جی میں نے آزمان اللہ اجرکم اللہ میں عمر مفید کا ترجمہ پہ رہا بچہ نہ آباد رہو اجن دروازے علی بھاگ کو نہیں رنی ماں دربار جو خالی بندی رنی اجن ہوں غم کو نہیں کھلی جب رہ جماعت جو ثانی کو مات اور پیسے ام المصائب کیوں ہے اجن مالا این کو ماں دے غم کو نہیں کھلی بابے دا پیغام آگے میری دی کوفے آ پہلا سفر کوفے تو ٹر بھئی ہے میرے بھائیو آجا ماں دے لکھاں کو روندی بدی آئی 19 رمضان کو اعلان تھے قد قتل امیر المومنین
بابے دے غم وچ شروع 40 ہجری تو گن کے 50 ہجری تک 10 سال ماں تے بابے دے غم وچ روندی رہی اجا اے غم نہ بھولے 50 ہجری آئی 28 دی رات آئی حسن کو زہر ملا بچہ نہ آباد جی میں نے آزمانا اجروں کو مر اللہ میں نے آزمانا جی میں نے آزمانا شہادت تے کوئی ایو جیاں کفن پوا کے دیتا ہے کائنات نہیں ایک پھیر دسا جیڑی آتی ہوئے جو میں پھرا کو 2 کفن دیتا ہے جی میں نے آزمانا جی اجروں کو مر اللہ اے پہلی بھیڑ ہے جیڑی آجی کھڑی ہے میں کو مار اس گئی آئی 2 کفن بڑھائے رو بھی ہے تیری عبادت واسے جملہ پہ آنا میں آتا جلے ایاں کھاؤ سی کلثوم بینڈو دا کفن چاوا اس ویلے حسین آکھا نہ اسی زینب دوسرا کفن ہے اچھا نارا آباد رہو بھائی کل سمجھتے بیٹھے ہو جی میں نہیں آزمانا اجروں کو من اللہ ہونا 40 ہجری تو 50 ہجری تو بعد 19 پھر آگوں کل سمجھتے بیٹھے ہو 61 ہجری تے 28 رجب آئیے حسین آکھا میں کربلا بہنا اجروں کو من اللہ عمر مسائب پڑا گرنا بھائی بچہ نارا باد رہو 28 کو بھیرا دے رلے ٹھر پئی 8 دن حاج کو مکے پہنچ گئی دیدی کھڑی ہے بھیرا سونی طواف بندہ کرے دے تے والا ایک خطبہ دیتا ہے عباس کہ حسین آخری اعلان کیتا ہے جو میں کعبہ چھوڑے دا ٹھر پئی بھیڑ نال پتہ نہیں تو لفظ سن دا کہ میں بیٹھے کون ٹھری ہے جڑی نامے دے روزے جات رات ویلے ویلی آئی ٹھر پئی 2 محرم کو جو آ بیٹھی ہے نا بہون پہاڑ مسائب کے بدھے 2 محرم کو جو آئی ہے نا اکبر دا بابا دے منی غریب بھیڑا ایک مجمع بن کے بہون حسین کیا کرے نہیں ادھے میں مسائب پڑھ دا انہیں آکھا نا میں مسائب پڑھ دا لفظ مسائب دیان کہنی میں گئی ہے اکبر دا بابا دے بیٹھے حالا ہا ہونا رحالو اللہ اکبر میری بھین ای جاتے میری سواری بس ہا ہونا مقتلو ابنائنا میری زینب بھین تو اکبر لاسیا یہ ہوتے نہیں ہونا زینب ہوتا عباس کے بازو کٹی سے حسین مجلس بیٹا پڑھ دے اپنی جی اجروں کو مر اللہ جی اجروں کو مر اللہ جی اجروں کو مر اللہ سن دی آئیے رو دی آئیے زینب ہوتا میں اصغر دچا کے ویسا زینب ہوتا میرا قاسم راسیہ کہ لے جوانہ دے نام ہو گئے پھر سمجھے کہ شاید وقت مسائل دیو آئی بلا بول کیا جی کوئی بیا ہے تا نرس کہتے ہاں بیا ہی ہوئے کہ لے میں ٹھکی جاتے لائے ویسا تیرا بلکہ لائے ویسی جی اجروں کو مر اللہ جی اجروں کو مر اللہ جی اجروں کو مر اللہ بھئی بچہ نارا آباد رہو سونے کی دس مسائب اجروں کو مر اللہ سونے کی دس مسائب امول مسائب تا تجمہ کھڑک لینا ساتھ آئیے پانی بند پھر آج دسا بہنی دسی ڈامی دی رات آئیے پانی بند ڈامی دی فجر تھئیے حسین آکے میں ٹرینا بہن آکے میں دیار کرو ایسا یار سمجھے امول مسائب جو ہیں سارے ٹر گئے نا آخری ویلا آگے پھر آکے نماز تہجد پڑھی میں ویدہ پیا پھر آدیا ضربہ جھلن تو بعد ہم تیرے ہوتے سوال ہے یہ نہیں کوئی بے غیرت بندہ ہوئے نا جائیں گھر دے مرد مارے ونجن بے غیرت ترین بھی ہوئے نا اپنے ساتھیاں کو آدھے جلو لیکن اب دشمنی ہے یہ مر گئی یار میں تو جملہ پڑھ چھوڑے یہ اجروں کو مر اللہ یہ ہونے کے نہیں ہونا یہ اینے پھر غیرت ہے کیا حق نہیں پڑتا جی اجروں کو مر اللہ اجروں کو مر اللہ یہ اجروں کو مر اللہ اجروں کو مر اللہ حق بڑھنا یا تیرا حسین مارا گئے رسول دیا دھیر مدینے پہنچاؤ لیکن اللہ گوایا جن لوٹو تبرکات علیو بطول کو قیدی بنا کے لے چلو حال رسول کو اجروں کو مر اللہ بچہ نال آباد رہو بھائی خدا گواہی نے باقی اجازت نہیں تھا میں مکمل کرا میرے بھائیو بزرگوں عزیزو ہن میرے ذکر سوال چلو 40 ہجری کو باب قرون یہ کوفے پھر آہن جنن چادر ہائی یا نہیں چار دیواری ہائی یا نہیں
آئی نا 50 ہجری کو پھرا کو ملی ہے زہر رنی ہے نانے دا شہر ہسے نہیں چادر ہسے نہیں پھرا ہسے نہیں رنی ہے میرا تیرے تو سوال ہے 61 ہجری ڈامی دی فجر گزرے پھرا ٹریندا کھڑا ہے کھڑا تا آئی نا نہیں تیرے رومن کی جملہ یاد آ گئے تو تاں سمجھ سے پہلے ایک گل سمجھانا تھا یاراں دی گل تاں سمجھ سے مدینے میں 6 امام دے گھر کو بھا نہیں نے جڑے بھا لگی ہے روایت آتی ہے میرے 6 امام دیاں تھیاں ستیاں پیاں تے پتر موسیٰ کاظم اسحاق یہ سارے پتر کی ستے پیاں جڑے اب تے شورے بلند تھے نا تے ستیوں یا بیبیاں جلدی اٹھی ہیں بیا کوئی کام کو رہی ہاتھی تھائیاں تے وینا گل سنے تے کو تاں یارا سمجھ آسی جڑے بڑیاں دوڑیاں نا میرا 6 امام اسحاق پتر کو اسحاق دیے با اور چھوٹی بھیڑ کو سنبھال یہ جملہ سمجھ آ گئی تو میں نے مسائل پڑھائی نا جی اجروں کو مدد اور میں چھوٹی بھیڑ ستی پہ یہ رکو جا میں تے سوال کرنا ہے میں دا کا تیرے گھر کو باہر لگی ہے تو پتر کو آدھے چھوٹی کو چاہ کہ نے یارہ دی رات آئی سکینہ کا تماجے بدی ہے تیرے پوتر بھیڑی کو چاہ کے باہر نکلے ابو پھراواں نے لاشا تھا کونا اینے باوجود بھی 6 امام بھاگ اٹھائیے ہاتھ کھلے آئے پھران پانی سٹا نے آگ بجھ گئی دیکھے میرے یارہ کیا سمجھے گا کہ عمر مسائل امام ہی میں الگ بیٹھے ہی میں چکے بیٹھے یہ ہاتھ گو جاندے رابی یاد ہے میں جو گیا نا امام ایج روندن جی میں بٹھڑی ماں جوان میں پوچھے مولا بھاتا ہوا آئی جڑی بجھ گئی چاہے رومن کے ہونتے ہی نہیں ہوگی دیدہ میں زامنہ کوئی آگ ہونا اس عبادت تمہاروں اندرہ سی جڑے راویہ کے مولا آگتا ہوا آئی جڑی بجھ گئی کون کیوں روندے بیٹھے ہو یہ میں ساتھ چاہیے شاہ کیا دے بندہ خدا میں اس آگ کو نہیں بیٹھا رہوں گا کیوں مولا فرمائے کا جو آگ لگی ہے میں یہاں میرے پوتر بھی آئی میرے دھیاں دا برکہ بھی آئی میرے کل پانی بھی آئی مدینہ وسطہ بھی آئی معصوم پر میں روندہ بیٹھا یارہ دی رات جلے بھاگ لگی ہے زینہ بھی کلی آئی نا آباسا نا اکبارا سیدھے اکبار جزاکم اللہ بچہ نالا بات رہو بھائی اللہ یہ کام دے سوا کوئی کام نہ دے منے سارا مسافر شام را دیو نے اللہ اکبر یہ ہن میں نے سیدا پیا کہ جڑی کلی مسعود ہوے کیا تھی رہے کہ 6 امام دسائے ای بندے کو کہ ترائے موقع یہ ہو جائے آندے نا جتھا عورت مرن دا خطرہ ہوندے وہ کہ مولا کیڑے فرمائے پہلا ہے مسعود کلی ہوے کہ فوج گھر وڑ وجے تو تھک گئی مزدوری کلی ہوئے فوج گھر والے آدھے مولا دوجا معصوم پر میں نے سرخ سیاہ دھیری چلی ہوئی ہوئے گھر نہ ہوئے تے مزدوری کلی خیمہ چوڑے توجہ کریاں لواسے آئے خدا گواہ ہے معصوم پر میں نے کربلا دے وچ میری داری دے 3 مقام اکٹھے ہیں فوج واڑائی آئی بھا لگ گئی آئی عباس دل گیا آئے اس ویلے آدھی آئی کون سنبھالے بھائی بچہ نہ لاباد رہی اجڑ گئی علی اللہ اکبر ہاتھ نہ جوڑے کرو وزن کو اللہ اکبر 3 کماری دی دل دے اکٹھے آئے فوج بڑھ گئی آئی بھا لگ گئی آئی عباس ٹوڑ گیا لگ گئی ہے بھا یہ آج دی مجلس میں ہدیہ کرے سا مسافر شام کو لگ گئی ہے بھا شولے بلاندے ایک بے غیرہ دے اُنہا حال کیا سنینا ایک امینہ آدھے جنہیں میں شام گیا حاکم وقت آکھے نسات آئیں کڑے لٹ لٹی
جڑا ظلم کیتے ایک کمینہ دے جلے آگ دے شولے بلند ہوئن میں ڈٹھا ہے ایک بی بی ہے جڑی بلدی ہوئی بھاد ہوئے دی اجرکم اللہ اجرکم اللہ کہیں میرے بیندی ہے کہیں میرے والا دی ہے یہ بلون پہ سمجھائے نا بیندی کیوں آئی تے بلدی کیوں آئی یہ سمجھ آئی عبادت کرے سے بیندی کیوں آئی تے بلدی کیوں آئی انہیں مثال پہ دینا درخت ہوئے نا درخت انہیں تے آرنا ہوئے انہیں پرندے دے بچے پہ ہوئے تیرا بال بن کے درخت کو بھال آوے نا وہ پرندہ جتھے ہی ہو سی وہ ایمیں آسی جی میں جھیک تو پانی آدھے ایمیں نا اچھا آرنے جو اپنے بچے دے سی تے بھا تو دور چھڑے سی اللہ نہ کرے شولے اتنے بات بنجے جو پرندہ تلے نہ آ سکے کہ انہا ایک بچہ رائے بنجے وہ پرندہ انہا بالا تو نہیں ویندہ ان درخت نال اڑ دے کیوں وہ پرندہ آدھے مطلب کوئی تو گزر سی نا میری مدد چکرے سی کو پتہ لگ وے سیدھا کوئی بال زندہ پہ اور اس تو وجہ مسائب کو نہیں جا کہیں میلے مہدی آئی چھولے ہو دیا نا پیچھا والا دی آئی مدد پہ گئے نا تو میری مدد چکرے نا میرا سجاد رہے بھی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ بھائی بھائی کی آدھا جلے گئی ہے ادھا خالی ہے جلے بھلی ہے تطرے بھی سارا دا چاہی ودی بچہ لالا بات رہو بھائی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ یہ عمر مسائب ہی یہ چار کے گھن آئیے ایک کمینہ کھڑا دے چار پائیاں تا کوئی نین کربلا دیگر امریک آئی علی دی بھی کو کوئی بیا بستر تنائی تو چمڑے تا بستر وچھائیس دیکھیں میں دو یہ چمڑے دے بستر دے بیمار کو سمائیس بڑا کو جملہ پہ سمجھے نا تو مجلس سے آیا ہو سے اللہ نہ کرے کہ گھاری ایک مریض ہوئے تو آپ سے ساریاں لگیاں منجو ہیکی دے نال بہو مدہ پانی منگے مدہ دوائی منگے ارادے جلے ہر کوئی ٹرگی آئی بیمار نارین بیٹھی آئی جی میں حسین نکلا بیٹھا جی رونا نہیں آگا میں عبادت کر لینا جی میں نے آدمانا علی جی تھی میں بیٹھی آئی جی میں اجدوئے پاؤ دماغی بندھے تے مہدہ اجرکم اللہ ایک کمینہ آدھے میں اندر گیا جلے میں اندر گیا میں کو کچھ نہیں ملا میں بستاری سے ہاتھ پاتا ہے اور پتھر دیتا میرا میں کوئی نہ یہ آدھے میں جبی تے بستاری سے ہاتھ پاتا ہے حاکم کرسی دے بیٹھے آدھے تین جو بستر چھکے بیمار آدھے منہ دے بھار کھڑے اللہ اکبر جملہ سنی وہ آدھے جلے منہ دے بھار کھڑے تے کو روکڑا لا کوئی نہ آئی آدھے ہی کاری دلی آئی جڑی میں پاسے منہ کر گئی ہے آگے بیغیرہ کا منگیا میں خبردی ہوئی بھار جو چہلی رہی جی حضرکم اللہ جی حضرکم اللہ جی حضرکم اللہ جی حضرکم اللہ آخری جملے دعا پہ لینا حضرکم اللہ حضرکم اللہ یہ آدھے جلے میں بستر چھکیتا ہے ان کمینہ حاکم آدھے تائیں دمو دے بار چھڑا چھوڑیا یہ علی دی بھی کی دے گئی میں وعدہ پیا کرنا جنا جملہ جاد ہو یہ ضرور سجے سے ایک کمینہ آدھے بیمار اتھائی علی دی بھی ٹوٹا دور چلی گئی ہے خیمے جل گیا ہے نا ایک کمینہ حاکم آدھے دور جو گئی ہے کیا کرن گئی ہے پوتر کو چھوڑ کے اگر سمجھا سکوں تو کہیں مسائب بہت ویسی ہے ایک کمینے کا بچہ دے جنہیں دور گئی ہے میں لوگ کڑچا کی دی ہے سو میں نکھے دے چادر کو پکا بدھے دی کھڑی آئی آدھی کھڑی آئی اور نہیں بچ دی بے میرا کہا گئے حضرکم اللہ حضرکم اللہ اللہ واسے آخری جملہ سنی جی جی حضرکم اللہ جی حضرکم اللہ آدھی کھڑی آئی اور بدھے دی پیا اور نہیں بچ دی سن سکتے طاقت ہی اگلا جملہ حاکم مانے بتائیں کیا کیتا ایک کمینہ دے میں ادھائی ٹورا میں علی دی دھی